اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اس ویڈیو میں بے نمازی کا انجام بیان کروں گا۔ ہمارے معاشرے میں نماز چھوڑنے کا معاملہ بہت عام ہو چکا ہے۔ کچھ لوگ تو نماز بالکل ادا نہیں کرتے، کچھ لوگ نماز ادا تو کرتے ہیں لیکن نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ نماز فجر اور نماز عشاء بالکل ادا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پانچوں نمازوں کی حفاظت کی، قیامت کے دن وہ نمازیں اس کے لیے نور اور حجت بنیں گی اور نجات کا سبب بنیں گی، اور جس نے اپنے پانچوں نمازوں کو ضائع کیا، قیامت کے دن وہ نمازیں اس کے لیے نور اور حجت اور نجات کا سبب نہیں بنے گی، اور قیامت کے دن اس کو فرعون، حامان اور قارون کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ فرعون، حامان، قارون کا یہ وہ لوگ ہیں جن پر قیامت کے دن اللہ رب العزت کی سب سے بڑھ کر لعنت برس رہی ہوگی۔ تو کیا کوئی مسلمان یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے دشمنوں کے ساتھ اس کو ان کی جماعت میں ان کو اٹھایا جائے؟ اور ایک اور حدیث ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ میں حدیث بیان کرنے لگا ہوں، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے یا کوئی فرضی بات نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نماز میں سستی کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 15 سزائیں دے گا۔ 6 سزائیں دنیا کے اندر دے گا، اور 3 سزائیں جو ہے وہ اس کو مرنے کے وقت دی جاتی ہیں، اور 3 سزائیں قبر میں دی جاتی ہیں، اور 3 سزائیں اس کو قبر سے نکلنے کے بعد دی جاتی ہیں۔ وہ 3 سزائیں جو اس کو دنیا میں ہی دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس کا نام صالحین سے نکالا جاتا ہے، اور دوسری سزا یہ ہے کہ اس کی زندگی سے برکت اٹھائی جاتی ہے، اور تیسری سزا اس کے رزق سے برکت اٹھائی جاتی ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں تعویذ چاہیے، تو ان کو اپنے نمازوں کے معاملے میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے۔ اور چوتھی سزا دنیا میں اس کو یہ دی جاتی ہے کہ اس کی کوئی بھی بھلائی قبول نہیں کی جاتی، اور چھٹی سزا اس کو دنیا میں یہ دی جاتی ہے کہ اس کی دعا کوئی بھی قبول نہیں کی جاتی، اور یہ 5ویں سزا تھی۔ اور چھٹی سزا یہ ہے کہ صالحین، اللہ کے نیکوکار لوگ جو پوری انسانیت کے لیے بھلائی کا دعا مانگتے ہیں، تو اس بے نمازی کا حصہ صالحین کے دعا سے نکالا جائے گا۔ اور 3 سزائیں اس کو مرنے کے وقت دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ پیاسا ہو کر مرے گا۔ اگر اس کے حلق میں، اس کے منہ میں 7 سمندروں کا پانی ڈالا جائے تو پھر بھی اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اور دوسری سزا مرنے کے وقت اس کو یہ دی جاتی ہے کہ وہ مرے گا تو اچانک مرے گا۔ اور تیسری سزا یہ ہے کہ جو اس بے نمازی کا جنازہ اٹھانے والے ہیں، وہ اس کا جو میت ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ اور 3 سزائیں اس کو قبر میں دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے اور تنگ کر دی جاتی ہے، اور دوسری سزا یہ ہے کہ قبر میں اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے، اور تیسری سزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قبر میں یہ دی جاتی ہے کہ اس کے دونوں آنکھیں جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ 3 سزائیں حضور نے فرمایا کہ اس کو قبر سے نکلنے کے بعد دی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت سے ملاقات کرے گا تو اللہ رب العزت اس پر سخت ناراض ہوں گے، اور دوسری سزا قبر سے نکلنے کے بعد یہ دی جاتی ہے کہ اس کا حساب لیا جائے گا تو سخت ترین طریقے سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت اس پر ناراض ہو، اس حال میں وہ اپنے رب سے ملاقات کرے اور اس کا حساب سخت لیا جائے، تو کیا وہ بچ سکتا ہے؟ اور تیسری سزا اس کو قبر سے نکلنے کے بعد یہ دی جاتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ میں داخل فرمائے گا، مگر یہ کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے معاف کر کے جنت میں داخل فرمائے تو جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ آخر میں اعلیٰ حضرت کا یہ شعر سنا کر اجازت لوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں،
دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ پورا دن تو کھیل کود میں رہتا ہے اور پوری رات تو سوتا رہتا ہے، دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ کریم رب ہمیں اپنے پانچوں نمازوں کی باجماعت حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔